بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد محترم دوستو بزرگ اور عزیزو، جب سے اللہ رب العالمین نے نوع انسانی کو بنایا ہے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا فرمایا اور جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسکن، ٹھکانہ، سکون عطا فرمایا، تو شیطان نے ہمیشہ امن کو، اطمینان کو، سکون کو، چین کو ختم کرنے کا معاہدہ رب العالمین سے کیا، اور یہ شیطان کے بڑے بڑے داؤ اور پیش ہوتے ہیں کہ جب جہاں انسانیت پر چل رہی ہوتی ہے تو شیطان اپنے داؤ پیش لگا کر اس کے اندر فتنہ پروازی کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون سے، اطمینان سے زندگی گزر رہی، لیکن شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے حوا علیہ السلام و تسلیم کو، اور پھر دھوکہ دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام و تسلیم کو، اور پھر دونوں کو جنت سے نکلوانے کا طریقہ اور بہانہ بنا کر وہ امور انجام دیا جاتا ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ اور غضب اور غصہ ان پر آوے اور شیطان کو مسرت حاصل ہو۔ یہ دستور العمل شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں یہی معاملہ چلتا رہا، اور پھر آج تک بھی وہی دستور چل رہا ہے۔ انسان انسانیت پر چلنا چاہتا ہے اور انسانیت سے ایمانیات پر آنا چاہتا ہے، لیکن شیطان جو ہمارا آپ کا سب کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے والا بنے، یا کوئی انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں زندگی گزارے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ جامع جا کر عدل و انصاف کو قائم کریں، اور عدل و انصاف کے اندر کمی، خامی، کوتاہی کب آتی ہے؟ جب انسان اپنا سبق بھول جاتا ہے، جب انسان اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کوتاہی کے اندر چلا جاتا ہے، تب جا کر عدل و انصاف بھی پامال کر دیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب سوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شیخ صاحب سوری نے جب حکومت سنبھالی، نوجوان تھے،
نظام سنبھالا تو انہوں نے طے کیا کہ عدل و انصاف کے ذریعے سے حکومت کو چلانا ہے. لیکن دوستو بزرگ عزیزو، جن کے مزاج کے اندر شر و فتن ہوتا ہے وہ عدل و انصاف ان کو اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں آتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میری مرضی چلے، جیسے میں خوش رہوں ویسا نظام چلے. تو شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قتل ہوا. جب قتل ہو گیا تو قاتل کا پتہ نہیں چلا. شیر شاہ سوری نے اپنے اس خفیہ نظام کے محکمے کے حکام کو بلایا جن کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو تو اس کی خبر گیری کریں. ان کو بلایا. بلانے کے بعد میں ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ قتل کیسے ہوا؟ انہوں نے انکار کیا. تو شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آدمیوں سے کہا کہ جاؤ جہاں قتل ہوا ہے اس کے قریب میں جا کر 2 درختوں کو کاٹنا شروع کر دو. اب عجیب معاملہ تھا، قتل کا تعلق درختوں سے کیا؟ لیکن ہر ایک آدمی کا مزاج اور عقل علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. تو شیر شاہ سوری نے جب 2 آدمی بھیجے وہ درخت کاٹنے لگے تو فوراً جنگلات کے محکمے کے جو محافظ تھے وہ فوراً بھاگ کر آئے اور ان کو پکڑ لیا. شیر شاہ سوری نے یوں کہا تھا کہ تم جو ہے سادہ لباس میں رہنا، اور جب کوئی تمہیں وہاں روکنے کے لیے منع کرنے کے لیے آوے تو تم اپنا کارڈ دکھلا کر انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لیا. بڑے حاکم بڑے آفیسران جیسے ہی انہوں نے درخت کاٹنے شروع کیے فوراً محکمہ جنگلات کے محافظ بھاگ کے آئے. جب وہ آئے تو انہوں نے ان کو اپنی شناخت دکھلائی کہ ہم تو بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور چلو تم چلو بادشاہ کے دربار. اب جو آئے تھے پکڑنے کے لیے ان کو ہی پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ تم ان کو درخت کاٹنے سے کیوں روک رہے؟ کیونکہ یہ آپ کا حکم نہیں ہے جنگلات میں سے درخت کاٹنے کا. ان سے پوچھا کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ یہ درخت کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آواز محسوس ہوئی، ہم نے دیکھا درخت کٹ رہا ہے، لہٰذا ہم نے ان کو پکڑنا چاہا، یہ ہمیں ہی پکڑ کے لیا. تو شیر شاہ سوری نے فرمایا کہ جب وہاں قتل ہو رہا تھا اس کا تو تمہیں پتہ چلا نہیں، اور جب درخت کٹ رہا ہے تو درخت کا پتہ چل گیا تھا، جبکہ درخت چلاتا بھی نہیں، شور بھی نہیں بچاتا. اور جب وہاں انہیں درختوں کے قریب میں قتل ہوا تھا وہ چلایا بھی ہوگا، شور بھی کیا ہوگا، چیخ و پکار بھی ہوئی ہوگی، تمہیں وہ سنائی نہ دی، اور اس درخت کے اوپر کڑاہی کے چلنے کی آواز سنائی دی. یہی حالت آج ہم سب کی کہ عدل و انصاف ختم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دوسرے کے ساتھ ہے، ہمیں کیا لینا، ہم ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے. محترم دوستو بھائی عزیزو، جمعے کے ہر خطبے کے اندر ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان کی آیت شریف آتی اور اسے سنا جاتا ہے. اور عدل و انصاف اور حق پرستی کو ہر ایک آدمی سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی. لیکن غفلت کی وجہ سے کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے خون ہوتے ہیں، کتنے اللہ کے عوامر ٹوٹتے ہیں، کتنے احکام خداوندی ضائع ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا. جبکہ محترم دوستوں بھائی عزیزوں، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی معلوم فرمائے گا. تو شیر شاہ سوری نے ان 2 شخصوں کو جو جنگلات کے محکمے کے محافظ تھے ان کو 1 ہفتے کا وقت دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اگر قاتل کا پتہ نہ چلا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اس کے باوجود. تو مؤلفین نے لکھا ہے کہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا
جنگلات کے جو محافظ تھے انہوں نے سارا سراغ لگا کر اصل قاتل کو لا کر تیسرے دن پیش کر دیا۔ تو یہ کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب عدل و انصاف پر انسان اپنی محنت کو، اپنی قوت کو اور صلاحیت کو لگا دیا۔ لیکن ہمارا مزاج غفلت کا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر اسلام کو مٹانے کی سازشیں مکمل کی جا چکی ہیں، صرف اعلانات کے لیے، لیکن مسلمان کن غفلتوں میں پڑا ہوا ہے۔ دیوبندی بریلوی سے جھگڑ رہا ہے، بریلوی دیوبندی سے جھگڑ رہا ہے، شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑ رہا ہے، اور شورا قادیانیوں کے پیچھے ہے، قادیانی شورا کے پیچھے ہے۔ یہ سارے وہ اختلافات ہیں محترم دوستوں اور عزیزوں جن اختلافات نے امت کو بہت پیچھے ڈالا ہوا۔ یعنی ہمیں آپس میں نزاع کی، آپس میں اختلافات کی کتنی فکر رہتی ہے، اور ہماری نسلوں کے مٹانے کے تمام شعبے مکمل کیے جا چکے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کسی کو فکر نہیں کہ آنے والی نسلوں کے بارے میں کیا ہونا ہے، اور مسلمان کا مقام کہاں تک پہنچایا ہوا ہے، یہ مسلمان کا مقام کتنا ہے، کتنے اس کے اختیارات ہیں، کتنے اس کے جو ہے احتمالات ہیں تباہی اور بربادی کے، وہ سارے کے سارے آج پوری دنیا کے اندر خصوصاً ملک کے اندر چل رہے ہیں۔ لیکن مسلمان ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں دہلی کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، مظہر پیر جانے جانا، یہ شاہی خاندان سے کا تعلق تھا، مغل خاندان، اور یہ جو مسجد بنگلے والی ہے شاید انہی کا یہ بنگلہ بھی تھا، مظہر پیر جانے جانا۔ اور نزاکتانہ انداز سے اتنے نازک مزاج تھے، ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کچھ دیر بیٹھے، اور بیٹھ کے جب وہاں سے بات کر کے چلنے لگے تو انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، گھڑا رکھا ہوا تھا، انہوں نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پیالے کو گھڑے کے اوپر تھوڑا سا ٹیڑھا رکھ دیا۔ تو پھر جانے جانا کا مزاج اتنا نازک تھا کہ کوئی بھی بات مزاج کے خلاف دیکھتے تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ تو چلتے چلتے بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی خادم بھی نہیں ہے، آپ کہو تو میں کوئی خادم بھیج دوں جو آپ کی خدمت کیا کرے۔ تو مظہر پیر جان جانا نے کہا کہ خادم بھی ایسا ہی بے ادب آئے گا جیسے آپ بے ادب۔ بادشاہ سلامت کو بہت عجیب سے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ بادشاہوں کو تو سلیقے اور طریقے مختلف سکھائے جاتے ہیں، اصول اور آداب، بیٹھنے کے، بولنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، یہاں تک کہ بیٹھنے کی بھی نزاکتیں، کھانے پینے کے اصول و آداب سب سکھائے جاتے ہیں۔ تو مظہر نے کہا کہ تم خادم بھی اگر بھیجو گے تو ایسا ہی بھیجو گے جیسے بے ادب تم ہو۔ حضرت کیا ہوا کہ دیکھا نہیں تم نے پیالہ بھی گھڑے پہ ٹیڑھا رکھ دیا، جب سے میرے سر میں درد ہوگا۔ تو بہت سے لوگوں کو بہت کچھ مل گیا ہوتا ہے، لیکن بے ادبیاں، بے اصولیاں پھر بھی زندگی میں باقی رہتی ہیں، اور نزاکتانہ انداز بعض کو اتنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ان میں لکھا ہے کہ رات بھر کروٹیں بدلی، پھر اٹھ گئے صبح تہجد میں، تو صبح کو خادم سے یوں کہا کہ بستر کس نے بچھایا؟ تدبیر میں نے بچھایا۔ تو کم سے کم بستر کے نیچے جھاڑ کو لیتے کہ کیا ہوا، لوگ دیکھ میری کمر میں نشان لے۔ کمر کو دیکھا تو کمر میں ایک نشان تھا جیسے کسی رسے کے مارنے کا نشان ہوتا۔ تو خادم نے پوچھا حضرت یہ کیسا نشان ہو؟ بستر ہٹاؤ۔ جب بستر ہٹایا تو بستر کے نیچے کوئی بال پڑا ہوا تھا،
تو اس بستر کے بال کے نیچے رہنے سے کمر میں نشان، یعنی اتنا نازک مزاج آدمی اور تھے اللہ والے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ پھٹے پرانے لباس ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہو، مانگتا کھاتا پھر رہا ہو اور ہر کسی کی غلامی میں نظر آ رہا ہو، صاحب یہ بہت بڑا اللہ والا۔ اور اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ صاحب یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے زیادہ، نہ کام کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، تو لوگ کیا کرے صاحب تکبر رکھتا ہے، اسے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تکبر کرتا ہے، تکبر میں حالانکہ مزاج ہوتا ہے آدمی کا، تکبر نہیں ہوتا۔ تو اتنے بڑے اللہ والے تھے یہ، ایک مرتبہ خواب نظر آیا اور خواب میں انہوں نے ایک بہت بڑی جنت دیکھی۔ اب خواب میں یہ پوچھنے لگے کہ یہ جنت کس کی ہے، یہ محلات کس کو ملنے والے ہیں جنت کو؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ ملیں گے اس کو جو فلاں عورت سے نکاح کرے گا۔ ان کی آنکھ کھلی، صبح ہوئی، اگر انسان حریص، انسان تو حرص کا پتلا ہے نا، حرص کرتا ہر ایک انسان، جو چیز اچھی لگتی ہے بات ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی یہ صاحب اس عورت کے احوال اور حالات پوچھتے پوچھتے اسی محلے میں پہنچ گئے کہ صاحب فلاں عورت۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ارے بھائی مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ لوگوں نے بتایا وہ بہت بدتمیز عورت، اس کے تو پاس سے بھی اگر کوئی گزرتا ہے تو 10-5 گالیاں مل جاتی ہیں بغیر کچھ بولے چالے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے تو اسی سے شادی کرنی۔ یہ وہاں گئے، جانے کے بعد میں اس کے وارثین کے لیے اس نے پیغام دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ان سے ہی کرنی، کیونکہ جنت دیکھ لے نا خواب۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں جب پہلی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں ہی جو اس نے خطبہ پڑھا ہے اہلیہ محترمہ نے کہ بڈھے تجھے شرم نہیں آئی، میں ہی ملی تجھے شادی کرنے اور وہ بھی اس بڑھاپے میں۔ اب یہ بیچارہ پریشان، لیکن اس کے سامنے ہے جنت، یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ بھی کہہ لے ملے گی تو جنت۔ اب یہ الٹا سیدھا اس کو کہتی جائے۔ کچھ وقت گزرا، ایک روز اتفاق سے خادم تو پھر جانا نے بھیجا کہ ہمارے گھر پہ جاؤ میرے کپڑے لے کر آ جاؤ۔ اب جب وہ خادم گئے کہ حضرت نے کپڑے منگائے، اچھا بتاؤ تجھے حضرت ابھی ایسے حضرت بہت پھرے شرم نہیں آتی تو میں اس کے پاس پڑا رہتے ہو، نہ کھانے کے نہ کمانے کے، اور اسی کے بعد اپنا وقت ضائع کرتے ہو میرا بات۔ کیسا ہے کپڑے منگائے حضرت تو پہلے میرے کپڑے دھوئے، جب ملیں گے حضرت کے کپڑے، اپنے کپڑے دھلوائے اور 2-4 اس سے الٹا سیدھا کہا۔ اتفاق سے یہ خان صاحب سے پٹھان۔ اب یہ کپڑے لے کے جب گئے ہیں مظہر پیر جانا کے تو چہرہ بگڑا ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ اجی نو کس کافر کے بچے کے پاس بھیج دیا آپ نے؟ بہت بڑا کافر کا بچہ ہے وہ۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں اس کے لیے ایسا مت کہو، ہماری بیوی بچہ آپ کا بیوی ہے اتنا بدتمیز ہے، مجھ سے اپنے کپڑے دھلوائے، پٹھان اپنے کپڑے نہیں دھوتا، ہم تو آپ کی وجہ سے وہاں کپڑے دھو کر آئے، اور پھر اس نے آپ کے لیے بھی برا بھلا کہا۔ تو پھر جانا فرمایا نہیں ان کے لیے برا مت کہو، ان کی وجہ سے تو مجھے بہت کچھ ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو میرے حق میں جنت اسی کے مصائب اور دقتیں ذلتیں جھیل کر ہی لکھی، تو اس لیے ان کو برا مت کہو۔ پھر ایک بار پھر جانا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان سے سارے مریدین بھی پریشان ہیں، محلہ بھی پریشان ہے، لیکن سب لوگوں کو کیا پتا میں نے یہ کیوں گھیر رکھی ہے، میں تو صرف اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت کے حصول کے لیے۔ تو ایک روز پھر جانا نے ان کو کرامت دکھانی چاہیے،
اور کرامت بھی ایسی دکھائی کہ دن میں یہ صبح کے وقت میں باہر بیٹھی ہوئی ہے صحن میں، بحث پیر جان جانا مصلی پر نماز ذکر کرتے ہوئے فضا میں مسلح ہوتا ہوا، اور پھر صحن کے اوپر راؤنڈ لگایا، مسلح نے گھوما اور پیر جان جانا اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ اب یہ سبزی کاٹتے دیکھ رہے ہیں تو کتنا بڑا کوئی بزرگ ہے، ہوا میں مسلح ہے، ذکر میں لگا ہوا ہے، اور ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ کچھ کرامات دکھاتے ہی یہ سوچ رہی ہے بیٹھی بیٹھی۔ تو پیر جان جانا مسلح کو سائڈ میں اتار کے اس پہ سے اتر کے آئے کہ دیکھتا ہوں کہ کرامت کا کچھ اثر ہوا کہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے قطرے شروع کر دی، محترمہ نے کہ بنے پھرتے ہو اللہ والے، تم نے کبھی دکھائی کوئی کرامت؟ اللہ والا تو ہم نے آج دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا دیکھ لیا؟ کہ اللہ والے کو دیکھا کہ ہوا میں اس کا مسلح بچھا ہوا ہے، اس کا ذکر میں مشغول ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر اس کا اعتقاد بیٹھا، تو نے مان لیا اللہ والا نے، وہاں پھر بھی نہ بیٹھتا کہ ہوا میں اڑ رہے۔ تو پیر جان جانا نے فرمایا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ کہنے لگے کبھی اسی لیے ٹیڑھا ہوتا تھا، سیدھا نہ چلا جاتا کچھ سے، کم سے کم مسلح تو سیدھا رکھ لیتا۔ میں بھی تو سمجھی ٹیڑھا کیوں چل رہا مسلح، لیکن کوئی تھا تو بڑا ٹیڑھا چل رہا تھا۔ تو بعض لوگوں کے یوں مزاج ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے نبی کو بھی لاؤ گے تو نبی میں بھی عیب نکالتے، اپنا عیب نہیں دیکھتے۔ جیسے کہاوت ہے نا، کوئی آدمی کانا ہو، اندھا ہو کوئی آدمی، تو وہ کانے کو کانا کہے گا، اپنے آپ کو اندھا نہیں کہے گا جب وہ اندھا ہے۔ اپنا کانا ہو دوسرے کا طریقہ دکھائی دے گا، اپنا نہیں کہے گا۔ یہ ناشکری ہے اللہ کی نعمتوں کی، کہ جب بندہ ناشکری کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اس ناشکرے کو محروم کر دیتے ہیں اور شکر گزار کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، بہلول دانا کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بہلول دانا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں جھگڑا ہو رہا تھا۔ پوچھا بھائی جھگڑا کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جھگڑا ایسا ہے، کوئی فقیر آیا غریب آدمی، سالن پاس میں نہیں، 100 کی روٹی تھی، اس نے 100 کی روٹی جیب میں سے نکالی اور ہوٹل پہ جو ہے بننا تھا گوشت۔ اب گوشت جب بنے گا کچھ آتی ہے، اس نے کیا کام کرا، روٹی کا ٹکڑا چھوڑے اور پتیلے کے اوپر بھاپ میں اس کو ملائم کرے اور کھا لے۔ جب روٹی کھا لی تو ہوٹل والے نے کہا بھائی ذرا پیسے دے کے جا، پیسے کہاں جا رہا؟ وہی پیسے کس بات کو، اچھا تو نے ہماری بھاپ نہیں کھائی، قورمے کی بھاپ ایسے لے جائے گا پھر؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو اڑ ہی رہی تھی۔ ابے تو تیرا کیا اڑ رہا تھا؟ میری اڑ رہی تھی بھاپ۔ تو نے اس سے روٹی کھائی ہے نہیں کھائی؟ ہاں کھائی، اس کے پیسے دے۔ اس بات کا جھگڑا ہوتا۔ فقیر جو کہہ رہا بھائی میرے پاس پیسے ہوتے تو میں پہلے ہی سبزی نہ خرید لیتا، میرے پاس 100 کی روٹی تھی، اس کو میں نے بھاپ میں بھگو کے اس کو کھایا، اور پیسے میرے پاس ہے نہیں۔ تو نہیں، جب جائے گا جب پیسے دے کے جائے گا۔ بھاپ کس کی تھی؟ میری تھی، میرے قورمے کی بھاپ تھی، تیرے باپ کی تھی کیا؟ دے اس کے پیسے۔ ادھر سے بہلول نکل کے آ گئے، انہوں نے سنا کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ تو بہلول نے کہا بھائی پیسے تجھے دینے چاہیے۔ اب یہ فقیر کہنے لگا لو صاحب یہ بزرگ آئے تھے جو الٹا پسارے بجا نکالنے۔ ہوٹل والے نے کہا تھے کہہ رہا نہیں کہ دینے چاہیے تجھے پیسے، ہاں بھائی پیسے تو اس لیے دینے چاہیے کہ بات اسی کی تھی وہ، اور بغیر اجازت کے تم نے اس کی بات کو استعمال کیا، اس کے پیسے دے۔ تم نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، 100 کی روٹی تھی، میں نے یہ سمجھا کہ پیسے تو ہے نہیں سبزی کے لیے، گوشت بن رہا، خوشبو آ رہی ہے، اس کے باپ میں اسے خوشبو لگا رہا ہے کھانوں کو ملائم کر، میں نے کچھ لیا تو ہے نہیں۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، لوگ انہیں مجنوں بھی کہتے تھے، کوئی دانا کہتا تھا، کوئی پاگل کہتے تھے۔
انہوں نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے اور سکے نکالنے کے بعد زمین پہ ڈالا ایک سکہ. اس سے پہلے یہ پوچھا کہ تو یہ بتلا تیرے باپ کتنے کی تھی؟ انہوں نے کہا 5 سکوں کی تھی، 5 آنے کی تھی میری باپ. تو بہلول نے سکے نکال کے زمین پہ ڈالا. 1 2 3 4 5 ہو گئے. سکے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. تجھے سنائی دی کچھ؟ ہاں. کیا سنائی دی؟ سکوں کی گونج. تو اٹھا کے گلے میں رکھ لے. تیرے باپ کی قیمت یہ ہے، کیونکہ باپ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو پکڑ کے تو نہیں سکتی ہو. تو جس طریقے سے انہوں نے کہا میں گونج کو کیسے پکڑوں، اس کی جو آواز جھنجھناہٹ آئی کیسے پکڑوں؟ تو لوگ تیرے باپ میں بھی تیرا کیا حصہ تھا؟ اس نے بھی تیری باپ ایسے ہی پکڑی ہے، تو بھی اس کے پیسے گننے کی جو جھنجھناہٹ آئی کتنے کی پیسوں کی، اسے رکھ لے، وہ تیرے باپ کی قیمت ہے. تو محترم دوستو بھائی اور عزیزوں، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، حالانکہ ہم اور آپ بھی سوچیں کہ اس کا بھگونا پک رہا تھا، بھاپ اڑ رہی تھی، کسی غریب نے اس سے کچھ فیض حاصل کر لیا تھا، اس کا گیا کیا تھا؟ گیا تھا بھائی کچھ نہیں گیا، لیکن جگڑ رہا تھا میں. ایسے ہی ہمارا آپ کا مزاج ہر معاملے کے اندر. دین آتا نہیں، باقی ہم دیندار. تقویٰ زندگی میں نہیں، ہم متقی. اسلام ہماری زندگی میں نہیں، ہم مسلمان. تو دکھانا اسلام کا بھائی ایسے تھوڑی دکھے گا. کوئی بات کی شکل، کوئی گنیوں کی جھنجھناہٹ کی شکل. اس وقت حالات وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. حالات اتنے پرخطر ہے، کسی بھی دن کوئی بھی اعلان ہوگا، مسلمانوں کو سر چھپانے کی جگہ ملنے والی ہے. نسلیں تو بعد میں ہیں اور ہمیں فکر کچھ بھی نہیں. نہ دین کے اعتبار سے فکر ہے، نہ دنیا کے اعتبار سے فکر. چاروں طرف سے اسلام کے خلاف وہ سازش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک دسترخوان کی شکل میں سارے ہنود ایک ہو چکے ہوں گے، کفار و مشرکین سب ایک ہو چکے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو بلائیں گے کہ آؤ کھا لو، جیسے دسترخوان پہ بلاتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں کو اور ان کی ملکیت کو، ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے جھپٹ ہوئے. آج وہ حالات اور احوال مسلمانوں پر ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آ چکے ہیں. ہمارے یہاں نہ کلمہ ہے، نہ نماز ہے، نہ علم ہے، نہ ذکر ہے، نہ اکرام مسلم ہے، نہ اخلاص ہے. کل ہی میں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. بغیر وضو نماز پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کا مذاق. نماز کے لیے وضو فرض، اور وضو کا سیکھنا بھی فرض. اب ہم نے وضو کیا اور وضو میں جو فرائض ہیں 4، ان میں سے ایک بھی ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوا. پھر نماز پڑھی تو کفر کیا. اس میں آگے لکھا تھا ایک آدمی بے غسلہ نماز ادا کرے وہ کافر ہے. غسل کے فرائض ہم کہاں سیکھتے ہیں؟ کہاں طریقے سے ہم غسل کرتے ہیں؟ کتنا عجیب معاملہ ہے. مسجدوں میں رہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نمازوں میں شرکت کر رہے ہیں، غسل کیا نہیں، کپڑے پاک نہیں. تو کپڑے ہمارے پاس کہاں سے ہوں گے؟ واشنگ مشین میں دھلتے ہیں. واشنگ مشین بیچاری پاک نہیں ہو پاتی، بس پانی ڈالا، سرف رکھا ہے، اسی میں بچے کے کپڑے، اسی میں بالغ بچوں کے، اسی میں نابالغ کے، اور اسی میں ہمارے بے نمازیوں کے، اور اسی میں ہماری ماں بہنوں کے، بچوں کے پیشابوں کی شیٹوں کے، وہ سارے دھلے. یا یوں مان لو مردوں کے الگ دھلے تو مردوں میں ہی کون سے ہمارے پاکیزہ کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے. اب جینس کی پینٹ کو کیسے نچوڑ کے پاک کر لو گے؟ پاک کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے بھگو اور پھر اتنا نچوڑو کہ اس میں پانی نہ رہے، پھر بھگو، پھر نچوڑو، پھر بھگو، پھر نچوڑو. کہاں نچوڑے؟ ہاتھوں میں جانی کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے تو وہ جینس نکلتی ہے، اس میں پانی بھر جائے. کیسی کیسی ڈریسیں، کوٹیاں، کپڑے ہم پہن رہے ہیں، پاک ہو ہی نہیں پاتے.
نیکڑ ہیں, کچے ہیں, اس میں گیٹس لگی ہوئی, اس میں کیسے پانی نکالو گا؟ جب تک اس کو جھڑک کر پانی نہ پھینکا جائے جب تک پیٹ پاک ہو جائے. آپ نے یوں ڈبویا اور یوں ہلکا سا کرا, پھر ڈبویا, پاک ہو کہاں رہا؟ گیٹس میں پانی نکلا کہاں جو ناپاک تھا, اور اتنا پانی اس پہ بہایا کہاں ہم نے جو جس سے پاک ہو جائے. اور جو پاجامہ پہنتے ہیں عام طور سے ہم لوگ جسے پہن کے سوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے؟ لوور کیسے پاک ہوگا؟ اس کی گیٹس میں کیسے پانی کو نکالو؟ پہلے پاک تھی گیٹس, لیکن جب ناپاک کپڑوں مشین میں ڈالا تو اتنا پاک ہو گئے. اب اسے کیسے پاک کرو گے؟ اب وہ ناپاکی کی حالت میں نماز ہوگی پھر کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. یہ ہے وہ جو پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کفر ہو چکا ہے, نکاح ختم ہو چکا ہے, اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ سب زنا میں شمار ہوگا. اس لیے معلوم دوستوں بھائی عزیزوں, علم سیکھ لو اور اپنی زندگی کو بنا لو, نسلوں کی فکر کر لو, اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. حالات وہ نہیں ہے جو پرسکون 60-70-100 سال سے گزار لی.